تصور کریں 7ویں صدی کی ایک شام کو مدینہ کی ایک گلی میں ایک جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں، لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جو اس جنازے کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ عام موت نہیں تھی، یہ تھی امام اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کی مبینہ وفات، مگر ایک ایسا راز جو تاریخ کے صفحات میں دفن کر دیا گیا۔ کیا واقعی وہ وفات پا گئے تھے یا وہ کسی خفیہ مشن پر روانہ ہو گئے تھے؟ یہی وہ لمحہ تھا جس سے ایک ایسی تحریک نے جنم لیا جو آنے والے وقتوں میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرے گی، یعنی فاطمی خلافت۔ لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک خفیہ تنظیم، ایک چھپی ہوئی تحریک اور ایسے داعیان کی قربانیاں شامل تھیں جن کا نام شاید آپ نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ اسلامک ہسٹری میں شیعہ فرقے کی مختلف شاخیں وقت کے ساتھ ساتھ ابھرتی رہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ خفیہ اور پر اثر تحریک اسماعیلیوں کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد شیعہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے امام اسماعیل کو اپنا امام تسلیم کیا، لیکن ان کی موت نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ کیا امام اسماعیل واقعی دنیا سے رخصت ہوئے یا وہ پردہ غیبت میں چلے گئے؟ اسی سوال سے جنم لیا اسماعیلی دعوت نے، ایک خفیہ، ایک منظم اور طویل المدتی تحریک۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے امام اسماعیل علیہ السلام کے بعد تحریک کی قیادت کس نے کی، دعوت کہاں سے اور کیسے چلائی گئی، کیسے ایک خفیہ نیٹ ورک نے وقت کی بڑی خلافت یعنی عباسیوں کو للکارا، اور کیسے یہی تحریک بالآخر 909 عیسوی میں فاطمی خلافت کی بنیاد بنی۔ تو آئیے تاریخ کے ان صفحات کو پلٹتے ہیں جو عام نصاب میں آپ کو نہیں ملتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تحریک یعنی اسماعیلی تحریک اتنی خاموشی کے ساتھ اتنے بڑے وسیع علاقے میں کیسے پھیل گئی؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: دعوت۔ لیکن یہ عام دعوت نہیں تھی، یہ ایک منظم، خفیہ اور نہایت مؤثر نیٹ ورک تھا جو صدیوں تک پس پردہ کام کرتا رہا۔ دعوت اس انقلابی پیغام کو کہتے ہیں جو امام وقت کے نظریات اور قیادت کو خفیہ طور پر عوام تک پہنچائے۔ یہ کام عام افراد کے بس کا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو نہ صرف علم و فہم میں اعلیٰ درجے کے ہوں بلکہ بولنے کی صلاحیت، ذہانت اور مقامی حالات کا گہرا ادراک بھی رکھتے ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے کہ آخر یہ دائی کون ہوتا ہے؟ دعوت پھیلانے والے افراد کو دائی کہا جاتا تھا۔ یہ دائی عوام کے درمیان بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے، ان کی زبان بولتے، ان کے مسائل سنتے اور بڑی حکمت سے امام کے افکار لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے۔ ہر دائی کے نیچے کئی دوسرے دائی ہوتے، اس طرح سے یہ ایک پیرامڈ جیسا نظام تھا، نیچے سے اوپر تک مکمل نظم و ضبط سے بھرا ہوا۔ دائی المطلق نیٹ ورک کا مرکزی دماغ۔ اس پورے نیٹ ورک کا سربراہ دائی المطلق کہلاتا تھا۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جو صرف امام کے مکمل اعتماد اور ہدایت کے تحت کام کرتا تھا۔ دائی المطلق پورے دعوتی نظام کی نگرانی کرتا، نئے دائیوں کی تربیت کرواتا، مختلف علاقوں میں دعوتی حکمت عملی بناتا اور امام کے احکامات کو پریکٹیکلٹی شکل میں پیش کرتا۔ ابتدائی طور پر دعوت کا مرکز عراق اور خراسان یعنی موجودہ ایران اور افغانستان کے کچھ علاقے شامل تھے، لیکن جلد ہی اس نیٹ ورک نے یمن، بحرین، ایران اور بعد میں شمالی افریقہ کے تمام علاقوں تک اپنے قدم جما لیے۔ یہ نیٹ ورک اتنا خفیہ، اتنا مربوط اور اتنا مؤثر تھا کہ عباسی خلافت کو برسوں تک اس کی بھنک بھی نہ جا سکی۔ جب تک عباسی حکمرانوں کو کچھ سمجھ آتا، تب تک اسماعیلی تحریک نے کئی علاقوں میں اپنے مضبوط اڈے قائم کر لیے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین کے نیچے ایک آتش فشاں خاموشی سے تیار ہو رہا ہو اور پھر وہ دھماکے کے ساتھ پھٹنے کو تیار ہو۔ شروعاتی دور میں یہ تحریک سلمیہ یعنی شام کے ایک شہر میں مرکزیت اختیار کرتی ہے،
یہی وہ مقام تھا جہاں سے 8ویں اور 9ویں صدی میں اسماعیلی دائی عرب دنیا، ایران اور افریقہ میں پھیلنے لگے۔ یہاں بیٹھ کر ایسا منصوبہ تیار کیا گیا جسے آج ہم فاطمی انقلاب کہتے ہیں۔ عبداللہ المہدی فاطمی خلافت کا بانی۔ اسماعیلی تحریک کی طویل خفیہ جدوجہد کا بہت بڑا اور پہلا کامیاب نتیجہ عبداللہ المہدی کی شکل میں سامنے آیا، جو پہلے فاطمی خلیفہ بنے۔ ان کی قیادت میں وہ تمام نظریات، خواب اور خفیہ دعوتی نیٹ ورک ایک حقیقی ریاست کی بنیاد بنے۔ 909 عیسوی میں انہوں نے کیروان، جو آج کا تیونس ہے، سے باقاعدہ اپنی فاطمی خلافت کا اعلان کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک چھپی ہوئی تحریک نے دنیا کے سامنے خود کو ایک متوازی خلافت کے طور پر پیش کیا، عباسی خلافت کے مقابلے میں ایک متبادل اور انقلابی ریاست کے طور پر۔ دائی ابو عبداللہ الشیعی اور دائی حبیب، انقلاب کے معمار۔ لیکن یہ سب کچھ صرف عبداللہ المہدی کے ایک حکم سے نہیں ہوا۔ اس عظیم کامیابی کے پیچھے وہ شخصیات بھی تھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مشن کے لیے وقف کر دیں۔ سب سے نمایاں نام ہیں ابو عبداللہ الشیعی اور دائی الحبیب۔ یہ لوگ مختلف علاقوں، خاص طور پر مغربی افریقہ اور بربر قبائل میں گئے۔ انہوں نے مقامی زبان سیکھی، ان کی ثقافت کو سمجھا اور پھر بڑی حکمت و محبت کے ساتھ اسماعیلی نظریات کو پھیلایا۔ بربر قبائل، جو اس وقت سیاسی طور پر نظر انداز شدہ اور مذہبی طور پر بے سمت تھے، ان دائیوں کی گفتگو، علم اور نرمی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ رفتہ رفتہ یہی قبائل فاطمی تحریک کے ایک جانباز سپاہی بن گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عباسی خلافت، جو اس وقت اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی، اس تحریک سے بے خبر تھی؟ یقیناً نہیں۔ عباسی حکومت کافی حد تک باخبر تھی کہ کوئی خفیہ تحریک مختلف علاقوں میں عوام کے دل جیت رہی ہے۔ انہوں نے کئی دائیوں کو گرفتار کیا، کچھ کو قتل کروایا، دعوت کے مراکز کو تباہ کروایا اور علاقوں میں سخت نگرانی شروع کی۔ لیکن اس دعوتی نظام کی خاص بات یہی تھی کہ یہ مرکز پر منحصر نہیں تھا، بلکہ ہر دائی اپنی جگہ ایک پورا سسٹم اور نظام تھا۔ عباسیوں کی تمام کوششوں کے باوجود تحریک مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، اور آخر کار پھر وہ تاریخی دن آتا ہے جب 900 عیسوی کا سال، مہدیہ یعنی موجودہ تیونس کا شہر، جہاں عبداللہ المہدی 7 دہائیوں پر محیط ایک خفیہ جدوجہد کا عالمی اعلان کرتا ہے، یعنی فاطمی خلافت کا قیام۔ یہ صرف ایک نئی حکومت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا ان لاکھوں قدموں کا جو اندھیرے میں چپ چاپ چلتے رہے۔ یہ اعلان تھا ان دائیوں کی قربانیوں کا جنہوں نے جان تو دے دی لیکن پیغام نہیں چھوڑا۔ یہ سفر شروع ہوا تھا امام اسماعیل علیہ السلام کی ظاہری جدائی سے اور پہنچا فاطمیوں کی مکمل سیاسی اور نظریاتی فتح تک۔ یہ خلافت آج ایک نئی صبح کی علامت بنی، ایسی صبح جو صرف مذہب نہیں بلکہ علم، فلسفی اور وزڈم کی روشنی ساتھ لائی۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا یہ خلافت طویل عرصہ چل سکی یا ایک بار پھر سیاسی دشمنوں اور مذہبی فتووں کا شکار بنی؟ کیا یہ خلافت صرف امام کے پیروکاروں کا خواب تھی یا اس کے پیچھے دنیاوی حکمت عملی، فوجی طاقت اور سفارتی مہارت بھی تھی؟ کیا یہ محض تاریخ ہے یا آج بھی دنیا میں اس کے اثرات باقی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اسماعیلی سیریز کی اگلی قسط کا انتظار کیجیے، جہاں ہم اٹھائیں گے پردہ فاطمی خلافت کے عروج و زوال اور اس راز پر جو آج تک دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں اور ہمارے چینل صدامز پرسپیکٹیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں وہ تاریخ جو چھپائی گئی، مٹائی گئی یا بھلا دی گئی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جہاں فاطمی خلافت کی کہانی نئی کروٹ لے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔